میرے گھر کے اوپر بہت تیز، اور اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز تھی۔ میں تھوڑی سی گھبرائی، اور اس کے بعد پھر مجھے اس میں سے گونجتی ہوئی آوازیں آئیں۔ یہ فرشتوں کی آوازیں تھیں، یہ حوران جنت کی آوازیں تھیں، اور ان آوازوں میں کیا کہا جا رہا تھا؟ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے بشارت ہو، مصطفیٰ کریم تشریف لا رہے ہیں، اللہ کا محبوب دنیا میں آ رہا ہے۔ وہ بدلی میں سے آوازیں کس کو آ رہی ہیں؟ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہیں نہ مجھے جیسا کہ سنتی تھی کہ عورتوں کو بچے کے پیدا ہونے کے وقت بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، حمل میں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، الٹیاں ہوتی ہیں، پیر بوجھل ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے 9 مہینے مجھے کبھی کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، نہ پیٹ بوجھل، نہ سر میں چکر، نہ پیر بوجھل، کسی چیز کا احساس نہیں۔ کیسے احساس ہوتا جو پوری کائنات کے درد کو ختم کرنے والا رسول اس ماں کے پیٹ، وہ یتیموں کا ماما و ملجا اس آمنہ کے شکم پاک میں ہے۔ اور جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی سے ایک اجالا چمکا، ایک نور چمکا، اور میں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں بی بی آمنہ کا گھر ہے۔ وہ کہتی ہیں میں مکہ سے لے کر عراق میں موجود بصرہ تک کے محلات کو دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی دور ہے جانتے ہیں؟ جا کر کے آپ سرچ کر کے دیکھ لینا، مکہ سے لے کر بصرہ عراق میں 1000 کلومیٹر دور، 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور بصرہ۔ میرے اندازے کے مطابق میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، 1000 کلومیٹر دور، اس سے بھی زیادہ دور بصرہ شہر کے اندر کے محلات حضرت آمنہ کہتی ہے میں اپنے گھر سے دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ اکبر، پیدا رسول ہوئے اور ماں دیکھ رہی ہے اتنی دور تک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بی بی آمنہ کی آنکھوں کا یہ حال ہے تو میرے مصطفیٰ کیا کیا نہ دیکھتے ہو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ گھبرا گئی، بچہ گیا کہاں، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور جو 3 لوگ آئے تھے وہ لے کر غائب ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ واپس آئے، گھبرائے ہوئی تھی حضرت بی بی آمنہ کہ گلاب جیسی حسین رنگت لایا ہوا میرا یہ حسین شہزادہ، جس کو دیکھتے ہی حضرت آمنہ کی آنکھیں ٹھنڈی، کلیجہ ٹھنڈا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں مختون پیدا ہوئے تھے، لبوں پر سرخیاں تھیں اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، غسل دیے ہوئے تھے، مشک و عنبر کی خوشبو جسم پاک سے آ رہی تھی، کوئی جسم کے اوپر آلائش اور میل لگا ہوا نہیں تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو سجدے کے عالم میں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب تھوڑی دیر کے بعد وہ 3 لوگ واپس آئے، حضرت بی بی آمنہ کہتی یہ کہاں لے گئے تھے؟ تو آپس میں کہتے ہیں اللہ کا حکم تھا، ہم ساری کائنات کی سیر کرانے لے گئے تھے، عالم ملکوت میں، عالم جنات میں، اور تمام عالموں کی سیر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی، اور پھر ان سب میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے کہ اے عالم ملکوت میں رہنے والوں، عالم جنات میں رہنے والوں، سن لو، آج کے بعد حکومت اس شہنشاہ اعظم کی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس ان کے قبضہ اور غلبہ کو بتانے کے لیے پورے عالموں کی سیر کرائی گئی۔ اب مجھے بتاؤ کیا یہ خوشیاں نہیں منائی گئی تھی؟ کیا یہ خوشیاں نہیں بنائی گئی تھی؟ ان کوے والوں کو صرف مکہ کے کفار نظر آتے، وہ نہیں منائے تھے، انہوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی۔ ارے تمہارے خاندان میں سے ایک آدمی منایا تھا، ابو لہب۔ ہاں یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس وقت تو ابھی وہ گستاخ نہیں تھا، کافر نہیں تھا، حضور کی پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا تھا، جہاں میرے مرحوم بھائی کو بیٹا پیدا ہوا تو آج سے آزاد ہے۔ حضرت عباس کہتے بعد میں تو گستاخ مرا ہے، کافر مرا ہے، لیکن میں نے اپنے خواب میں اس کو دیکھا، بھائی ہے حضرت عباس، ابو لہب کے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے ہمیشہ انگاروں میں جلتا رہتا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن میری ایک انگلی کو ٹھنڈی کر دیا جاتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں تو وہ ٹھنڈک میرے بدن میں بھی آتی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں ایک انگلی کیوں ٹھنڈی کی جاتی ہے وہ بھی پیر کے دن؟
وہ ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ اس دن میں اپنے بھتیجے کے پیدائش کی خوشی میں اپنی کنیز کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا۔ ارے اس خاندان والوں کی بھی بات کر رہا ہوں، تم کہتے ہو نہیں منائے، ذرا اور پڑھو، منائے، تمہارے داداؤں نے بھی منائے اور قبر میں اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے چاہنے والوں میں ہمیں پیدا کیا۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا احسان ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جبل پور والوں کو کہنے کی تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جبل پور کا تعلق اعلیٰ حضرت سے اتنا قریب ہے جتنا تمہارے جسم سے تمہارے کپڑے کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کے سفروں کو، جو آپ کے حج کے سفر ہیں، دیگر سفر ہیں، میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت اپنا اگر شوق سے کہیں سفر کرتے تھے تو جبل پور کا ہی ذکر کرتے تھے۔ اور جبل پور کا ذکر حضور مفتی اعظم ہند کی زبان سے بھی ملفوظات شریف میں لکھا ہوا ہے۔ میں اب تک تو نہیں دیکھا جبل پور، لیکن یہاں کوئی دھواں دھار گھاٹ ہے، یہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں پڑھا ہے۔ یہاں کے سیر و تفریح کے متعلق یہاں کے حالات اور یہاں کی خوشنما منظر کو وقت کا ایک عظیم پرہیزگار متقی مفتی اعظم بیان کرتا ہے تو یقیناً جبل پور میں کوئی تو خاصیت ہوگی، اس لیے اب تمہاری ذمہ داری 10 گنا بڑھ جاتی ہے کہ تمہارا راستہ اب وہی راستہ ہونا چاہیے جو جبل پور سے بریلی تک جاتا ہو، اور بریلی سے اجمیر، اجمیر سے بغداد، بغداد سے مدینے تک۔ اس کے علاوہ بیچ میں کہیں کوئی دوسرا راستہ آتا ہو تو آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، تم امانت ہو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت سے تمہاری نسبت ہے، اس لیے ادھر ادھر کے چکر میں مت جاؤ، اس لیے کہ آج کے حالات ایسے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان ایسی تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے آج ہی کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، صرف لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور عام نوجوان ان کے ان دعووں میں پڑھ کر کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ تمہیں پتہ نہیں یہ پنچر گاڑیاں ہیں، یہ آگے نہیں جائیں گی، صرف اوپر سے خوشنما نظر آتی ہے، یہ آگے نہیں لے جا سکتی، بدعقیدہ ہے، ان کے اندر گستاخیوں کے بہت سارے میل ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے انشاءاللہ وہ مدینے تک تمہاری رسائی کرے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ عشق رسول کی دولت دی ہے، ہمیں حضور کی محبت میں تڑپنا سکھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو پر